وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے 235۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فی ما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، جو بھی تم نے اشارتاً بات کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں۔ یہاں پر ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو عدت میں ہیں، چاہے شوہر فوت ہو گیا ہے چاہے طلاق ہو گئی ہے، عورت عدت میں ہے تو اس میں مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے نکاح کے بارے میں اگر تم اشارے کنائے میں بات کرو، او اکننتم، یا تم یہ بات چھپا کر رکھو، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں ہی یہ بات چھپا کر رکھو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عورت بیوہ ہوئی ہے اور کسی مرد کے دل میں خیال آیا ہے اس سے نکاح کرنے کا، یا پھر کوئی اشارے کنائے میں آپ نے بات کی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ذکر کرو گے ان کا۔ تو اس حد تک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہارے دل میں کوئی خیال آ گیا کہ عورت بیوہ ہے، اس سے تم نکاح کر لو، عورت ابھی عدت میں ہے۔ اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ بہت نارمل اور نیچرل بات ہے کہ تم ذکر کرو ان کا۔ وَلَٰكِن لا، لیکن نہ تم تواعدوہن، ان سے کوئی وعدہ کرو، سرن، چھپا کر۔ منع کیا ہے کہ تم چھپ کر یا براہ راست ان سے بات کر کے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے دوران عدت۔ عورت اگر عدت میں ہے تو کوئی مرد بھی اس سے ڈائریکٹلی یا چھپ کر بات نہیں کر سکتا، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر دل میں خیال ہے تو اس حد تک اجازت ہے، دل میں رکھ سکتے ہیں یہ بات، اشارے کنائے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست یا چھپ کر اس سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے جبکہ وہ عدت میں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم وہ بات کرو جو معروف ہے۔ معروف کون سی بات ہے؟ وہی بات اسلامک جو آداب ہیں ان کو ہر وقت ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قولاً معروفہ یہاں کیا ہے؟ اسلامک آداب جو سکھائے گئے ہیں، اور وہ یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دوران عدت عورت سے اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے، نکاح کا پیغام براہ راست نہیں دے سکتے، نہ ہی چھپ کر اس سے کوئی وعدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر دل میں آپ کے کوئی خیال آیا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا، لیکن تم پکا ارادہ نہیں کر سکتے۔ عزم کہتے ہیں پکا ارادہ، صرف خیال تک اجازت ہے۔ یعنی دل میں اگر خیال آیا ہے کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہوں میں، تو اتنے خیال پر تو اجازت ہے، لیکن عزم نہیں کر سکتے کہ دل میں پکا ارادہ آپ بنا لیں کہ یہ عورت بیوہ ہے، اسی سے میں شادی کروں گا، یہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم پکا ارادہ کرنا نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ اس کی جو عدت ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ آسان بات ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت عدت میں ہے تو اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے، یا پھر دل میں خیال آ سکتا ہے اس سے نکاح کا، لیکن براہ راست اس کو نہ پیغام دے سکتے ہیں، نہ ہی چھپ کر اس سے کوئی بات کر کے کوئی وعدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے دل میں بھی پکا ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، بس خیال آنے تک اجازت ہے۔ یہ بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں، فاحذروہ، تو اس سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر دل میں آنے والے خیال پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا خیال آیا ہے کہ آ کے گزر گیا، یعنی پکا ارادہ نہیں بنایا آپ نے دل میں، بس آپ کے دل میں ایک خیال آیا تھا نکاح کا اور ابھی عورت عدت میں تھی، تو اس تک تو اجازت ہے، لیکن اس کے بارے میں پکا ارادہ یا عزم نہیں کر سکتے آپ دل میں بھی، کیونکہ اگر دل میں بھی آپ پکا ارادہ یا عزم کریں گے
تو بھی آپ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فَاحْذَرُوا، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دل میں بھی آپ چھپ چھپ کے اپنے دل میں ارادہ بنا رہے ہیں، اور ایسا خیال بار بار آپ کو آ رہا ہے، اور چونکہ دل کے خیالات، وہ خیال جو آ کر گزر جائے اس پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن دل کے وہ خیالات جن کو انسان بار بار سوچتا رہے، اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ عمل بھی کر لے، تو ان خیالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے انسان کی۔ اس میں تو چلو طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، یا دل میں نکاح کے خیال آنے کی بات ہو رہی ہے، یہ اگر ہم جنرلی لیں نا اس چیز کو، تو اس سے ہمیں بہت اہم یہ نکتہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، مگر ایسے خیالات جو آ کر گزر جائیں ان پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن ایسا خیال جو باعث گناہ ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور آپ وہ دل میں بار بار سوچتے جا رہے ہیں، ارادتاً آپ اس چیز کو بار بار سوچ رہے ہیں، اور اس سوچ کے نتیجے میں عمل کرنے کا بھی ارادہ ہے، نہ بھی ارادہ ہو، اگر انسان بار بار ایک چیز کو سوچتا رہے گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل بھی ہو جائے۔ تو ان خیالات پر جو ارادتاً انسان دل میں سوچے اور وہ گناہ پر مبنی ہوں، ان پر پکڑ ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ تو جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمیں یاد آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں موقع پر ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، تو انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ حلیم ہے، بہت زیادہ غفور ہے۔ تو اگر کوئی غلطی گناہ کبھی پاسٹ میں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو معاف کر دیں گے جب انسان توبہ کر لے گا۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔